السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. اعوذ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج نمبر 531 سے 531 صفحہ. فسبحان من بہرت حکمتہ القلوب والعقول، پس پاک ہے وہ جس کی حکمت نے حیران کر دیا قلوب کو، دلوں کو، والعقول اور عقلوں کو. ومن دبر خلقہ بمشیئتہ وحدہ لا شریک لہ، اور جس نے تدبیر کی اپنی خلق کی، اپنی مخلوق کی، اکیلے اپنی ہی مشیت کے ساتھ، جس کا کوئی شریک نہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مخلوق کو جیسا چاہا بنایا، جس کو جو شکل چاہی دی، جس کے لیے کھانے پینے میں سے، زندگی گزارنے میں سے جو چیز چاہی اس کے لیے مخصوص کی. جہاں اس کو رہنا چاہیے، جو اس کو کرنا چاہیے، آسمانوں سے زمین اور زمین کے نیچے اور پوری کائنات کے اندر کسی بھی چیز کی طرف نظر دوڑائیں، جو بھی اللہ نے بنائی ہے وہ سب اسی کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے. ان پر کسی اور کا حکم نہیں چلتا. اگر آپ کسی بھی جانور کو اپنی مرضی کا کھانا کھلانا چاہیں تو نہیں کھائیں گے. وہ وہی کھائیں گے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، جو ان کی حدود رکھی ہیں، جو ان کے لیے پسند کیا ہے، جو چاہا ہے. وَسُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ هَٰذِهِ الْخَلَائِقَ، اور پاک ہے وہ جس نے یہ ساری مخلوق بنائی. وَأَسْكَنَهُمْ فِي مُلْكِهِ، اور انہیں بسایا اپنی ڈومینین میں، اپنی بادشاہت میں. وَأَطْعَمَهُمْ مِن رِزْقِهِ، اور کھلایا انہیں اپنے رزق میں سے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی ذات ہے جو آسمانوں میں الہ ہے اور زمین میں بھی الہ، یعنی دو نہیں، زیادہ نہیں، ایک ہی. وہی معبود ہے آسمان والوں کا اور وہی معبود ہے زمین والوں کا. اسی کا حکم چلتا ہے ان سب پر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے، خوب جاننے والا. كُلُّ حَيٍّ وَكُلُّ كَائِنٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْحَيَوَانَاتِ وَالطُّيُورِ وَالْحَشَرَاتِ مُزَوَّدٌ بِسِلَاحٍ يَتَّقِي بِهِ هَجَمَاتُ أَعْدَائِهِ وَيُغَالِبُ بِهِ خَطَرَ الْفَنَاءِ فِي الْبَرِّ أَوْ فِي الْبَحْرِ. وَتَخْتَلِفُ هَٰذِهِ الْأَسْلِحَةُ وَتَتَنَوَّعُ. وَكُلُّ حَيٍّ، اور ہر زندہ چیز، وَكُلُّ كَائِنٍ، اور ہر موجود چیز، یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے. مِنْ هَٰذِهِ الْحَيَوَانَاتِ، خواہ وہ حیوانات میں سے ہو، وَالطُّيُورِ، اور پرندوں میں سے، وَالْحَشَرَاتِ، اور کیڑے مکوڑے. مُزَوَّدٌ، وہ دی گئی ہے یا اس کو ملا ہے، یہ زاد راہ سے ہے، یعنی اس کی ضرورت کی چیزیں ملی ہیں. بصلاح، یعنی اسے اکوپ کیا گیا ہے. مزبت کا کیا معنی ہے؟ اسے اکوپ کیا گیا ہے. بصلاح، ایسے اسلحے کے ساتھ. یتقی بہ، کہ وہ بچتا ہے اس کے ذریعے، ہجمات، حملوں سے، اعدائہ، اپنے دشمنوں کے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر جانور کو اپنی سیکیورٹی کے لیے ایسا اسلحہ فراہم کیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے دشمن کے حملوں سے بچ جاتا ہے. اب دیکھیے کہ انسانوں کو جب اپنی سیکیورٹی کے لیے کچھ انتظام کرنا پڑتا ہے تو پھر کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور کس کس قسم کے میجرز لینے پڑتے ہیں، اور کتنی لیئرز بنانی پڑتی ہیں، اور مختلف طرح کے اسلحے دینے پڑتے ہیں. اس کے باوجود بھی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. وَيُغَالِبُ بِهِ، اور وہ غالب آ جاتا ہے اس اسلحے کے ساتھ. خطر الفناء، فنا ہونے کے خطرے سے، یعنی فنا ہونے کے، ختم ہونے کے خطرے سے بچ جاتا ہے.
فی البر او البحر، خواہ وہ خشکی میں ہے یا سمندر میں. وتختلف هذه الاسلحة وتتنوع، اور یہ اسلحہ مختلف بھی ہے اور مختلف اقسام کا، یعنی مختلف انواع کا. انواع ورائٹی کو کہتے ہیں، اس کی بہت سی ورائٹی ہے. فکثرت العدد سلاح، سب سے پہلا اسلحہ کیا ہے؟ تعداد کی کثرت، یعنی ان کا اکٹھا ہونا غول کی شکل میں، گروپ کی شکل میں، یہ بھی ایک اسلحہ ہے. اس سے وہ محفوظ رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اکیلی بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، تو جب بہت سی اکٹھی ہوتی ہیں تو بھیڑیا ڈرتا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ اجتماعیت کی برکت، اکٹھے ہونے کے فائدے، مل کر کام کرنے کے فائدے. ایک اکیلا 2 11، یعنی اکٹھے ہونے میں ایک پاور ہے اور الگ الگ ہونے میں کمزوری ہے. یہ بھی سیکھنے کی بات ہے، یہ جو حیوانات، کیونکہ خلق الحیوانات پڑھ رہے ہیں نا ہم، تو حیوانات سے جو چیز سیکھنے کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہیں اکٹھے ہو کر. وقوت البطش سلاح، وقوت البطش، اور پکڑنے کی قوت، یہ بھی ایک اسلحہ ہے. وبینہما الوان وانواع، اور ان دونوں کے درمیان کچھ رنگ ہیں اور کچھ اقسام ہیں، یعنی مختلف طرح کی ورائٹی. فالحیات الصغیرۃ مزودۃ بالسم او بالسرعۃ للہرب من اعدائها، چھوٹے سانپ جو ہوتے ہیں، چھوٹے باریک پتلے، ان کو کیا دیا گیا ہے؟ زہر دیا گیا. بہت زہریلے ہوتے ہیں، یا بھاگنے میں بڑے ہی تیز ہوتے ہیں اپنے دشمن سے، تیزی سے بھاگ کے چھپ جاتے ہیں. آپ سانپ کو پکڑنے لگے، مارنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گم، پتہ نہیں ادھر تھا، ابھی ادھر تھا، ادھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ایک دم ایک چیزوں کے اندر گھس جاتا ہے. والثعابین الکبیرہ مزودۃ بقوۃ العضل ومن ثم يندر فیہا السام، اور سنیکس جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے سانپ جو ہوتے ہیں، الکبیرہ، ان کو اکوپ کیا گیا ہے مسلس کے ساتھ، عضلات کہتے ہیں مسل کو. ومن ثم، اسی وجہ سے، یندر فیہا، بہت ریئر ہوتی ہے، نادر ہوتی ہے ان میں، السام، زہر، ٹاکسنز، یعنی ان کے اندر زہر کم ہوتی ہے، جو بڑے بڑے ناگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی چھوٹوں میں زہر زیادہ ہوتا ہے لیکن بڑوں میں جو ٹاکسنز ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں. حالانکہ جتنا بڑا سانپ ہو اتنا زیادہ زہریلا ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر دوسری قوت زیادہ ہوتی، اور وہ کیا ہوتی کہ اپنے دشمن کو اٹیک کر کے اس کو کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. والضباء مزودۃ بسرعۃ الجری والقفز، اور جو ریپٹائلز یا لیزرڈز وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو اکوپ کیا گیا ہے تیز رفتاری کے ساتھ اور چھلانگ لگانے کے ساتھ. قفز ہوتا ہے چھلانگ لگانا، یعنی وہ تیزی کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں، یعنی بہت تیز فاسٹ موومنٹ ہوتی ہے ان کی، اور وہ ایسی جمپ لگاتے ہیں ایک سے دوسری جگہ کہ ہاتھ نہیں آتے. والاسود والسباع، اور شیر، اسود کس کی جمع؟ اسد کی. والسباع، اور درندے، مزودۃ بقوت البأس والافتراس، ان کو اکوپ کیا گیا ہے زور کی قوت سے، یعنی ان کے اندر انرجی بہت ہوتی ہے، اور چیرنے پھاڑنے کی، ان کے اندر چیرنے پھاڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے. افتراس ہوتا ہے چیر پھاڑ کرنا. والطیور الجارحۃ مزودۃ بمخالب ومناقیر تمزق اللحوم، اور شکاری پرندے، جارحہ ہوتا ہے جو زخمی کر دیتے ہیں اور حملہ آور ہوتے ہیں. مزودۃ، یہ اکوپ کیے گئے ہیں، عطا کیے گئے ہیں، بمخالب، پنجے، ومناقیر، اور چونچیں، منقار سے. تمزق اللحوم، جو گوشت کو چیر پھاڑ دیتے ہیں. مزق یمزق، تمزیق ہوتا ہے چیر پھاڑ کرنا، نوچنا. وبعض الاسماک، اور بعض مچھلیاں، مزودۃ بمناشیر، ان کو آریاں دی گئی ہیں، منشار کی جمع. تذبح من یقترب منها، وہ ان کو ذبح کر ڈالتی ہیں جو ان کے قریب آتا ہے. یعنی ایسی مچھلیاں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھریوں کی طرح
کچھ چیزیں بلیڈز دیے ہیں یا آریاں دی ہیں کہ بس کوئی پاس تو آئے ان کے، اس کو قتل کر دیں گی، ذبح کر دیں گی. وَهَكَذَا كُلُّ حَيٍّ مِّنَ الْأَحْيَاءِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ عَلَى السَّوَاءِ، اسی طرح ہر زندہ بڑی مخلوق میں سے اور چھوٹی میں سے سب برابر ہیں. فَسُبْحَانَ مَنْ خَلَقَهَا وَمَنْ دَبَّرَ أَرْزَاقَهَا، پاک ہے وہ جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کے رزق کی تدبیر کی. وَمَنْ يَسَّرَ لَهَا الْقُوَّةَ الَّتِي تُدَافِعُ بِهَا عَنْ نَفْسِهَا، اور جس نے ان کے لیے قوت آسان کی جس کے ذریعے وہ اپنا دفاع کرتی ہیں اپنے نفس کا، یعنی انہیں میسر کی، عطا کی قوت، اس قوت کے ساتھ وہ اپنے آپ کا دفاع کر لیتے ہیں. وَكُلُّ حَيٍّ مُزَوَّدٌ كَذَلِكَ بِالْخَصَائِصِ وَالْوَسَائِلِ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا عَلَى طَعَامِهِ، ہر زندہ کو عطا کیا گیا ہے اسی طرح کیا کچھ بالخصائص، کچھ خصوصیات، والوسائل اور کچھ وسائل عطا کیے گئے جن کے ذریعے یحصل بها علی طعامی، وہ اپنا کھانا حاصل کرتا ہے. والتی ينتفع معها بهذا اللون من الطعام، اور وہ جو نفع دیتا ہے اس کے ساتھ کھانے کے رنگ میں سے، الانسان والحیوان، انسان اور حیوان کو، والطیور والحشرات، اور پرندوں اور حشرات کو. کل خلق اللہ له ما يناسب، ہر ایک کے لیے اللہ نے وہ پیدا کیا جو اس کے مناسب ہے. من الطعام والشراب والسکن، کھانا پینا اور رہائش کی جگہ. والحیوانات تحصل على ارزاقها التي قسم اللہ لها بطرق شتى، حیوانات جو ہیں وہ اپنے رزق حاصل کرتے ہیں جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تقسیم کیا ہے مختلف وسائل سے. طرق طریقہ، راستہ، وسیلہ، شتى مختلف. ان سعیکم لشتى، تو یہ بھی ایک معنی ہے کہ ہر ایک کا کام کاروبار، اس کا جو طریقہ ہے ہنٹنگ کا یا اس کے غذا حاصل کرنے کا وہ مختلف ہے. فمنها ما يعيش على النبات والحبوب، کچھ تو نباتات اور دانوں پر جیتے ہیں. حب دانے کو کہتے ہیں. کالابل والبقر، جیسے اونٹ، بقر. بقر کیا ہوتی؟ سورۃ البقرہ نہیں پڑھی؟ ان البقر تشابہ علینا. البقر کیا ہے ویسے؟ اسم جنس، اور اسم جنس میں کیا آتا ہے؟ مذکر، مؤنث، واحد، جمع. ان البقر تشابہ علینا جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گائیں، چونکہ گائے کی بات ہوئی اس لیے یہاں واحد استعمال ہوگا. گائے مؤنث ہے یا مذکر جو بھی ہم پہ مشتبہ ہو گئی، تو یہاں بھی بقر اسم جنس کے طور پر استعمال ہے. ابل بھی اسی طرح. والغنم، اور بھیڑ. والغزال، غزال کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام غزالہ تو نہیں؟ ہرنی. ونحوها، اور اسی کی طرح دیگر چیزیں بھی. یہ کیا کھاتی ہیں؟ نباتات اور حبوب. ومنها ما يعيش على اللحوم، اسی طرح کچھ جانور گوشت پر جیتے ہیں. کالحیوانات الکاسرتی، جیسے مارنے والے، کسر کا مطلب ہوتا توڑنا، مارنے والے حیوانات یعنی شکاری کہہ لیں. والسباع الداریتی، اور نقصان دینے والے درندے. التی تعیش فی الفلاح، جو جنگلوں میں رہتے ہیں جیسے شیر وغیرہ. ولا غذاء لها الا ما تفترسه من کائنات لا بد من مهاجمتها، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں. لا غذاء الا، مگر ما تفترسه، جو وہ شکار کریں. من کائنات یعنی موجودہ چیزوں میں سے، لا بد من مہاجمتها، جس کے لیے حملہ کرنا لازم ہے. والتغلب علیہا، اور ان پر غالب آنا، انہیں کنٹرول کرنا. کالاسود والنمور، جیسے شیر اور چیتے. والضبع والفہد، اور گوہ اور فہد بھی شیر کو کہتے ہیں. والذئاب والثعالب، اور بھیڑیے اور لومڑیاں. ثعالب کس کی جمع؟ ثعلب کی. فہذہ قد زودها اللہ بانیاب قاطعۃ، ان چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کاٹنے والی کچلیاں دی ہیں. کچلیاں کہاں ہوتی ہیں؟ کچلیاں کہاں ہوتی ہیں؟ ہاتھوں میں؟ کہاں ہوتی ہیں؟ منہ میں ہوتی ہیں. کون سے دانت انیاب کہلاتے ہیں؟ تجوید والوں کو تو ضرور پتا ہوگا، باقیوں کو ہے یا نہیں؟ باقی تجوید تو سبھی نے پڑھی. جی سامنے والوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں. اور
خاص طور پر وہ تیکھے نکیلے ہوتے ہیں نا. اور کیا دیا؟ وَأَسْنَانٌ حَادَّةٌ تیز دانت، وَأَضْرَاسٌ صَلْبَةٌ اور مضبوط ڈاڑیں، درس کی جمع اضراس. وَلِمَا كَانَتْ فِي هُجُومِهَا لَا بُدَّ أَن تَسْتَعْمِلْ عَضَلَاتَهَا اور ان کے حملے کے لیے ضروری ہے کہ وہ استعمال کریں اپنے مسلز کو. جعل اللہ لها عضلات قویۃ، اللہ نے ان کے مسلز بڑے اسٹرانگ بنائے. وصلحها باظفار ومخالب حادہ، اور ان کو مسلح کیا ہے ناخنوں کے ساتھ اور تیز پنجوں کے ساتھ، یہ جو شکاری جانور ہیں. لتتمکن من الاستیلاء علی فریستها، تاکہ وہ غالب آنا ممکن ہو اپنے شکار پر. استیلا غلبے کو کہتے ہیں. استیلا. فریسا کس کو کہتے ہیں؟ نام تو نہیں کسی کا، کسی نے مجھے میل کی اس کا نام فریسا تھا، لیکن بڑا خطرناک نام ہے، شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے جس چیز کو شکار کیا. وجعل سبحانہ فی معدتها من الاحماد التي تساعدها على هضم اللحوم والعظام. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے معدے میں اس قسم کے ایسڈز رکھے ہیں، احماض حموض سے، جو مدد کرتے ہیں ان کی گوشت اور ہڈیاں ہضم کرنے میں. یعنی ہم تو گوشت پکا کے کھا کے بھی ہضم نہیں کر سکتے، تو آپ دیکھیے کہ جانور کچا گوشت کھاتے ہیں جو آپ سوال نہیں پیدا ہوتا دانتوں سے توڑ سکتے، اور پھر صرف گوشت نہیں کھاتے، ہڈیاں بھی کھا جاتے. کبھی آپ ان کو نگلتے دیکھیں نا، حیرت ہوتی ہے کہ اندر جا کے بنے گا کیا ان کے، لیکن وہ سب کچھ ہضم کر جاتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے معدے کو اس طرح بنایا اور اس میں ایسے ایسڈز ڈالے کہ وہ سب کچھ گلا دیتے ہیں. اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے دانت بھی نہیں ہوتے اور وہ ڈائریکٹ نگل ہی جاتے ہیں. ابھی آگے آئے گا ان کا ذکر بھی. فسبحان الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، بس پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو اس کی ایک خاص ساخت عطا کی، ثم ہدا پھر اس کو راہ دکھائی، اس کی رہنمائی کی، راستہ دکھا دیا اس کو کہ اس نے کرنا کیا. اما الحیوانات المجترۃ المستأنسۃ، مجترہ رومیننٹس، یہ مانوس قسم کے جو جانور ہوتے ہیں، گائے بھینس وغیرہ، ان کو حیوانات المجترہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو مانوس ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں. التی تعیش علی المراعی، جو چراگاہوں پر جیتے ہیں. فہی تختلف فیما زبدت به من الآلات، وہ ان سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی شکاری جانوروں کی نسبت مختلف ہوتے ہیں جن کو یہ آلات دیے جاتے ہیں. وقد خلق اللہ اجہزتها الہاضمۃ بما یتناسب مع البیئہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا ان کے ہاضمے کے لیے ایسے چیزوں کو کہ جو ان کے ماحول کے، بیئہ کہتے ہیں ماحول کو، ان کے ماحول کے اعتبار سے مناسب ہے. ہاتھی کیا کھاتا ہے؟ گھاس کھاتا ہے جی، گنے بھی کھاتا ہے، جوس پیتا ہے اس کا، سیب بھی کھاتا ہے، لیکن گوشت نہیں کھاتا ہے. حالانکہ اس کے دانت دکھانے والے بہت بڑے ہوتے ہیں، کھانے والے چھوٹے ہوتے ہیں. تو مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے. ایک دفعہ اللہ کے فضل سے ہمیں کینیا میں جانے کا اتفاق ہوا. وہاں کا جو سفاری پارک ہے، نیشنل پارک، شاید آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا، تو کئی میلوں پہ پھیلا ہوا ہے. تو اس میں ہم نے بیچ بیچ میں کئی دفعہ اس میں راؤنڈ لیا. تو سب سے زیادہ مجھے ڈر جو تھا وہ ہاتھیوں سے لگتا تھا، ہیوج. جب میں ان کو دیکھتی تھی وہ کہتی تھی گھاس کھا کے بھی اتنا موٹا ہو سکتے ہیں. ایسے لوگ کہتے ہیں کہ سبزی کھاؤ تو تم موٹے نہیں ہوگے، اور اس سے ویجیٹیبل سوپ لو تو پھر تم پتلے ہو جاؤ گے. تم اگر پتلا ہونا ہوتا تو گھاس کھا کے ہاتھی ہوتا. تو جس نے موٹا ہونا ہے نا، اس نے سبزی کھا کے بھی موٹا ہو جانا ہے، کہ اس کے اندر اس کی ساخت ہی ایسی ہے. اتنا صاف تھا جنگل جس میں کوئی جمعدار نہیں رکھے ہوئے تھے انہوں نے. اللہ نے ایسا سائیکل بنایا ہے کہ جیسے شیر یہ چیتا شکار کرتا ہے، اس نے وہ جگر وغیرہ کھانا ہوتا ہے، مخصوص چیزیں کھانی ہوتی ہیں، وہ سارا کچھ نہیں کھاتا. ہرن کا شکار کیا یا ولڈر بیسٹ کا کیا یا کسی اور چیز کا، اب وہ اپنا حصہ کھا کے بس چلا جائے گا. اب جو بچا ہوا شکار ہے وہ پھر بھیڑیے آئیں گے، کچھ وہ کھائیں گے، پھر کرتے 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 جو اس کا کوڑا کرکٹ بچے گا وہ ولچر آئیں گے اور ایک ایک چیز کو اس طرح صاف کریں گے کہ زمین پر کوئی نشان بھی نہیں رہے گا.
سبحان اللہ، یہ چیز مجھے اتنی زیادہ اچھی لگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تدبیر اور حکمت کے ساتھ ان سب چیزوں کو پیدا کیا کہ اصل شکاری کون ہے، اور اس کو بس اتنا ہی کھانے کے لیے رکھا، اس کی طبیعت میں بس وہی رکھا. وہ سب نہیں کھا گئے، وہ خود ہی کر کے خود کھا جاتے تو بےچارے چھوٹے جانور کیا کرتے، اور ولچرز کیا کرتے، وہ کیا کھاتے. تو ہر ایک کا حصہ رکھا اس کے رزق میں سے. تو یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جانوروں کو اس کے ماحول کے مطابق اس کو اوزار دیے اور مختلف چیزیں فراہم کی. تو یہ جو مجترہ ہیں ان کے ہاضمے کا سسٹم بھی اسی کے مطابق بنایا گیا. فَأَفْوَاهُهَا وَاسِعَةٌ نِسْبِيًّا، ان کے منہ جو ہے نسبتاً زیادہ کھلے ہوتے ہیں. گائے بھینس کے جو ہے نا، اونٹ کا، بکری کا یاد کریں، چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے منہ، بڑے ہوتے ہیں. وَقَدْ تَجَرَّدَتْ مِنَ الْأَنْيَابِ الْقَوِيَّةِ، اور مضبوط کچلیوں سے خالی ہوتے ہیں. ان کے دانت جو ہے نا، ان کی کچلیاں بہت مضبوط نہیں ہوتی. وَالْأَضْرَاسَ الصَّلْبَةِ، اور بہت مضبوط ڈاڑیں بھی نہیں ہوتی. وَبَدَلًا مِنْهَا خَلَقَ اللَّهُ لَهَا أَسْنَانًا قَاسِمَةً قَاطِعَةً، اس کے بدلے اللہ نے ان کو ایسے دانت دیے ہیں کہ جو توڑنے والے، چبانے والے، یعنی گھاس وغیرہ چبا لیتے ہیں. قاسمۃ، قسم کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، توڑ پھوڑ کرنا. قاطع کا مطلب کاٹنا، یعنی چبانا مراد ہے. فَهِيَ تَأْكُلُ الْحَشَائِشَ وَالنَّبَاتَاتِ بِسُرْعَةٍ، تو وہ گھاس اور نباتات وغیرہ آسانی سے کھا لیتے ہیں. وَتَبْلُعُهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً، اور ایک ہی دفعہ نگل جاتے ہیں. حَتَّى يُمَكِّنُهَا أَن تُؤَدِّيَ لِلْإِنسَانِ مَا خُلِقَتْ لِأَجْلِهِ مِنْ خَدَمَاتٍ، تاکہ اس کو یہ ملکہ دیا جائے یا اس کو صلاحیت دی جائے کہ وہ انسان کی خدمت کے لیے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اس کو ادا کر سکے. یعنی وہ دودھ دینے کے قابل ہو جائے اور اس کا گوشت ایسا تیار ہو کہ جس کو انسان کھا سکے اور انسان ان کو ذبح کر سکے. اگر شیر کو ہمارا کھانا بنایا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ کتنے لوگ گوشت کھا سکتے، خود ہی اس کی غذا بن جاتے. اس کو پکڑ نہیں سکتے، اس کو لٹا نہیں سکتے، اتنا قوی جانور ہے کہتے ہیں. اسی طرح چیتا ہے. اچھا، اور حیرت کی بات ہے کہ ان کی بریڈز بھی کم ہوتی ہیں. چیتا ہر سال نہیں بچہ دیتا، اس کے بچے ریئر ہوتے ہیں، کم دیتے ہیں. اسی لیے بہت سے حیوانات جو ہیں، جانور جو ہیں، وحشی جانور جو جنگلوں میں رہنے والے، ان کی نسلیں بھی ختم ہو گئی. کیونکہ اگر وہ زیادہ پیدا ہوں تو پھر کیا ہو، یہ مرگلہ پہاڑیوں سے پھر شہر کی طرف آ جائیں جب وہاں شکار ختم ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. پھر انسان کی حفاظت کے لیے ان کو بنایا بھی، لیکن بس لمٹ میں رکھا. وَلِمَا كَانَتْ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ هَدَفًا لِلسِّبَاعِ، اور کیونکہ یہ حیوانات جو ہیں یہ سباع کے لیے، مویشیوں کے لیے ایک ٹارگٹ ہیں. فَهِيَ تَأْكُلُ غِذَاءَهَا بِسُرْعَةٍ وَتَخْتَفِي، تو یہ اپنی غذا کھا کر جلدی سے چھپ جاتے ہیں. ثم تهضمه في وقت طويل جدا، پھر ایک لمبا عرصہ اس کو ہضم کرتے ہیں. فلو لم تكن مجترہ، اگر یہ مجترہ نہ ہوتے، وبمعدتها مخزن خاص، اور ان کے پیٹ میں ایک خاص سٹوریج نہ ہوتا، لضاع وقت طویل في الرعی، تو چرنے میں بڑا لمبا عرصہ ان کو لگ جاتا. آپ کو پتا نا، گھاس کھاتے دیکھا کسی نے گائے کو؟ کس نے دیکھا ہے؟ کچھ لوگوں نے نہیں دیکھا. اتنا زبردست سین ہوتا ہے. کبھی کسی گاؤں میں جائیں نا تو وہ کھرلی میں کتنا چارہ ڈالتے ہیں، بالٹیوں کے ساتھ، بلکہ وہ اتنا بڑا سیک ہوتا ہے، وہ کاٹ کے بھر کے لاتے ہیں اور یوں ڈالتے ہیں. وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے تو انسان کہتے ہیں یہ سارا کھا جائیں گے. ایک یا دو بھینسوں کے لیے اتنی بڑی بڑی جگہ ہوتی ہے جس میں سے وہ کھاتی ہیں. اور کھاتی کیسے ہیں؟ جب کھانے لگتی ہیں تو نگلتے جاتے ہیں، منہ میں ڈالتے جاتے ہیں، نگلتے جاتے ہیں. بس تھوڑا بہت کیا، نگل گئے. 4 میدے ہوتے ہیں بھینس کے، 4 stomachs، اور اس کو بھر لیتی ہے، وہ فٹافٹ بھر لیتی ہے. اونٹ بھی کتنے منٹ میں پانی پی جاتا ہے، ڈھیروں ڈھیر. میں شاید بتایا بھی تھا آپ کو، 10 منٹ میں 100 لیٹر سے زیادہ، یہ پتہ نہیں ایگزیکٹ مجھے فگر اب یاد نہیں، 10 منٹ کے اندر وہ سارا پانی پی جاتا ہے. اور اس کے بعد 8 دن بھی پانی نہ ملے تو وہی پانی استعمال کرتا رہتا ہے. اللہ کی قدرت ہے نا. اسی لیے گائے بھینس کو سارا دن نہیں کھانا پڑتا، سارا دن نہیں چرتی. وہ صبح صبح آپ چارہ ڈالیں سارا ہڑپ، اور اس کے بعد آرام کرتے ہیں اور جگالی کرتے ہیں، اور پھر دودھ بنتا رہتا پھر اس کا دودھ، یعنی صبح شام ہی شاید کھانے کو دیتے ہیں میرے خیال ان کو.
جب ان کا دودھ نکالنا ہوتا ہے نا، اس سے پہلے ان کے آگے پانی کی بالٹی رکھ دیتے ہیں اور تھوڑا چارہ ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دودھ شودھ دے دیتی ہیں، باقی وقت وہ آرام کرتی ہیں، اور یا ان کو نہلا دھلا دیتے ہیں اور بس. جی سبحان اللہ، کھانا معدے سے واپس آتا ہے، پھر وہ جگالی کر کے واپس ڈالتے ہیں. لیکن کھانے کا جو ٹائم ہے، ایٹنگ ٹائم، وہ بہت ہی لمیٹڈ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس کے مطابق ٹیون کیا جو ان کو کرنے کی ضرورت تھی. فسبحان من خلقها، پاک ہے وہ جس نے ان کو پیدا کیا. ووهبها سرعة الأكل، اور ان کو جلدی کھانا کھانے کی صلاحیت دی. وهبها عطا کی. وهداها إلى تخزينه، اور ان کی رہنمائی کی اس کو سٹور کرنے کی. ومكنها من إعادته، اور اس کے لیے ممکن کیا اس کو واپس اگلنا. بعد ان يصيب شيئا من الرطوبة، یعنی جب وہ اندر کچھ رطوبت میں مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ واپس آتا ہے. لیبدا الطحن والمضغ والبلع، تاکہ وہ طحن ہوتا ہے پیسنا، اس کو ہضم کریں، چبائیں اور پھر اس کو دوبارہ نگل لیں. ٹھیک ہے. والطیور الجارحة كالبوم والهدأة والصقر، اور شکاری پرندے جیسے الو، چیل اور عقاب. ذات منقار، یہ چونچ والے ہوتے ہیں. بوم مجھے الو ہی یاد پڑتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ڈکشنری ہو تو ابھی دیکھ لے. ذات منقار، ان کی چونچ ہوتی ہے. مقوس، یعنی قوس کی طرح. کمان دیکھیے آپ نے، کمان ایک ہوتا ہے نا تیر، اور ایک ہوتا ہے کمان. چلے اپنے یہ دیکھ لیں، یہ بھی کمان کی طرح ہوتے ہیں. قوس، قوس قزح کس کو کہتے ہیں؟ رینبو کو، وہ بھی ایسی ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان شکاری پرندوں کو چونچ دی ہے کس طرح کی شیپ میں؟ کمان کی شیپ میں، آگے سے ٹلٹ ہوتی. حاد، تیز. علی شکل خطاف لتمزیق اللحوم، ایک ہک کی شکل میں ہوتی ہے تاکہ وہ گوشت کو چیر پھاڑ سکے. بینما العوز والبقت، جبکہ گیز اور بطخ لہا مناقیر عریضہ، ان کی چونچیں کیسی ہوتی ہیں؟ چوڑی چوڑی. بطخ کو یاد کریں، امیجن کریں. منبسطہ، پھیلی ہوئی. مفلتحہ، یعنی سپلیڈ ہوتی ہیں. کل مغرفہ، مغرفہ ہوتا ہے جیسے کوئی، جیسے غرفہ کہتے ہیں چلو کو، یعنی کچھ بھرنے کی، یعنی ایسے کر کے اٹھا لیتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کا ذکر کرنے میں بہت مشکل ہوتا ہے. توائم البحث عن الغذاء، دو جگہ غذا تلاش کرتے ہیں. توأم کہتے ہیں ٹوین کو. توائم کا مطلب ہے یعنی دو جگہ کرنے والے ہیں. البحث، تلاش. عن الغذاء، کھانے کی. فی الطین والماء، مٹی میں بھی اور پانی میں بھی. اس حساب سے ان کو چونچیں ملی. وعلی جانب المنقار زوائد صغیرۃ کالاسنان، اور چونچ کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے دانتوں کی طرح کے وہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ نام جانوروں کی چونچ جو ہوتے ہیں ویسی تیکھی ہوتی ہے، ان کے اوپر دانت سے نہیں بنے ہوئے ہوتے. لتساعد علی قطع الحشائش، تاکہ وہ گھاس وغیرہ اور مختلف چیزیں کو کاٹ سکے. اما الدجاج والحمام، جہاں تک مرغی اور کبوتر کا تعلق ہے، وباقی الطیور، اور باقی پرندے، التی تلتقط الحب من الارض، جو زمین سے دانا اٹھاتے ہیں. فمناقیرها قصیرۃ، ان کی چونچیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. مدببۃ لتؤدی هذا الغرض، اور وہ یعنی آپس میں اس طرح ملی بھی ہوتی ہیں کہ اس غرض کو پورا کر سکے. مدبب جو ہوتی ہے نا، شارپ بھی ہوتی ہیں، شارپ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹپ، آپ نے دیکھو کہ مرغے کی چونچ ذرا یاد کریں، اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ٹپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مدبب ہوتی ہے. یہ کیوں اس طرح کی ہوتی ہیں ان کی چونچیں؟ لتؤدی هذا الغرض، تاکہ اپنے مقصد پورا کر سکیں. اما منقار البجاعۃ، بجاع، جہاں تک سوان یا پیلیکن کی چونچ کا تعلق ہے، فہو طویل، بہت لمبی ہوتی ہے. طولا ملحوظا، خاطر خواہ لمبی. ویمتد من اسفلہ کیس یشبہ الجراب، اس کے نیچے ایک سیک ہوتا ہے جو جراب کی طرح ہوتا ہے، یعنی چونچ بھی لمبی اور اس کے نیچے ایک تھیلی لٹک رہی ہوتی. لیکون کشبکۃ الصیاد، جیسے شکاری کا جال ہوتا ہے.
اذ ان السمک ہوا غذاء البجعۃ الاساسی، کیونکہ اس سوان کی جو بیسک یا اصلی غذا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مچھلی، بیسک فوڈ جسے کہتے ہیں نا اسٹیپل فوڈ، وہ کیا ہوتی ہے؟ مچھلی ہوتی. تو جب وہ اس چونچ کے ساتھ وہ جاتا ہے پکڑنے کے لیے تو وہ جو سیک ہے وہ کام آتا ہے. فسبحان الحکیم العلیم الذی یخلق ما یشاء لما یشاء ویہدیہ للحصول علیہ بما یشاء. پاک ہے وہ بہت حکمت والا، علم والا، جو پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور راہ دکھاتا ہے اس کو اس چیز کے حصول کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے. ویسے ہی ہتھیار اس نے ان کو دے رکھے. آپ بتائیے کہ کبھی آپ نے کسی کتاب میں اس طرح مختلف جانوروں اور پرندوں کی ساخت اور ان پر غور و فکر کیا اور پڑھا؟ اس کی چونچ کیسے ہے، اس کے دانت کیسے ہیں، اس کا کھانا کیا ہے. ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور انسان کو ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پتہ چلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پھر قرب نصیب ہوتا ہے. یہ غور و فکر کی نگاہ پیدا ہوتی ہے. ورنہ یہ سارے پرندے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں دیکھے تو ہوں گے، لیکن اتنی توجہ سے کہاں دیکھے ہوں گے کہ بطخ کی چونچ کیسی ہے، اور اس چونچ کے شیپ کیسی ہے، اور پھر اس کے چونچ کے کنارے کیسے ہیں. لگتا ہے کہ ایک جانور پکڑ کے اس کی خوب معائنہ کر کے پھر کتاب لکھی. اور یہ کتاب کس پر ہے؟ یہ سبجیکٹ کیا ہے؟ فقہ القلوب، یعنی ریلیجس بک ہے، اور باتیں ساری دنیا کی ہو رہی ہیں. تو ریلیجس لوگ بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں. ساری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے. آپ کسی بھی چیز کو لے لیں. کچھ لوگ دین کی طرف آنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے بعد دنیا کی ساری پڑھائی ٹھپ. وہ ایم فل کیا تھا زوالوجی میں، اب وہ میں نے لائن چھوڑ دی، اب میں اصول الدین میں کرنا چاہتی ہوں. نہ عربی آتی ہے نہ بیک گراؤنڈ ہے، 4-6 مہینے عربی پڑھ کے اب وہ دین کے عالم بننا چاہتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جتنے سال لگائے نا زوالوجی میں، اب اتنے سال لگائیں دین میں، پھر حق ادا ہوگا. اس کے لیے ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. تو میں سب کو یہ کہتی ہوں، جو آپ کا پیشن ہے نا، جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بنایا، آپ دیکھیں نا یہ سارے الگ الگ کاموں کے لیے، الگ الگ غذائیں، الگ الگ شکلیں، الگ الگ ہتھیار، ہر ایک کا ہتھیار الگ ہے. جو اللہ نے آپ کو خاص صلاحیت دی ہے، جس سبجیکٹ میں آپ ایکسل کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر دوسروں سے کہیں آگے جا سکتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑنا. بس اس میں یہی کچھ ڈال دینا ہے جو کچھ انہوں نے ڈالا ہوا ہے. آپ سائنس پڑھائیں کھڑے ہو کے اپنے اسٹوڈینٹس کو، ضرور پڑھائیں، ان کو غور و فکر کرنا سکھا دیں اللہ کی کائنات. جو محبت ان کے دل میں آپ ڈال سکتے ہیں وہ کوئی ایسا ٹیچر نہیں ڈال سکتا سائنس کا جس نے قرآن نہ پڑھا ہو. اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ان سارے سبجیکٹس میں سب کچھ پڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن ایک حامل قرآن جو ہوتا ہے وہ اور طرح پڑھاتا ہے اور باقی لوگ اور طرح پڑھاتے ہیں. تو کبھی بھی اپنے علم کو، یا جو ڈگری اللہ نے آپ کو دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، کچھ لوگوں کو میتھس میں بڑا ہی دماغ چلتا ہے، وہ کیوں چھوڑے میتھس کو؟ کس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ؟ جو لوگ قرآن پڑھ کر اپنی دنیا کی تعلیم کو چھوڑ کر صرف اس کے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو ہو جانا چاہیے، لیکن ہر ایک کو تو یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. اور جو پڑھا اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی بھی ویلیو کریں. آپ نے اس پر عمر لگائی ہے، اس پہ مال لگایا، اس پہ جوانی لگائی ہے اپنی، اسے چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے؟ ڈاکٹری پڑھ کے چھوڑ دیں گے؟ سائنس سبجیکٹ سے ماسٹرز کر کے چھوڑ دیں گے؟ اس کو آگے نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھائیں گے، نہیں فائدہ پہنچائیں گے؟ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، تو اس علم کا کوئی سوال نہیں ہوگا. تو یہ جو اسکیپ کرنا ہے نا کہ بس سب کو چھوڑ کے ایک گوشے میں بیٹھ جاؤ، اول دور کے مسلمانوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے اپنے اپنے ٹیلنٹ اور اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے طریقے کے مطابق دین کی حدود کے اندر رہ کے کام کیا اور اسی میں ایکسل کیا. اور اس میں آپ دیکھیے حیرانی ہوتی ہے کہ مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، اور وہ لوگوں کے لیے ایسی ایسی سہولتیں فراہم کر رہے تھے کہ لوگ یوں محسوس کرتے کہ ان کو غلامی سے نجات مل گئی. اور جتنی سائنس میں ترقی اور جو ان سارے علوم میں ہوئی، وہ کس کے دور میں ہوئی؟ کہاں سے آغاز ہوا؟ امویوں نے آغاز کیا، عباسیوں نے اس کو آگے لے کے چلے، لیکن جب آپس کے جھگڑوں میں پڑ گئے اور دنیا کے پیچھے لگ گئے تو پھر اللہ نے دنیا بھی لے لی، دین بھی لے لیا. تو آپ چاہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ٹیچر ہوں، چاہے آپ ٹیوشن پڑھاتے ہوں،
چاہے آپ پرائمری اسکول میں پڑھاتے ہو، گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتے ہو، پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے ہو، کالج میں پڑھاتے ہو، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہو، کہیں بھی پڑھاتے ہو، پورے کانفیڈنس سے پڑھائیں. اس بات پہ شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ نے دین پڑھا ہے. اپنے دینی حلیے کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، قرآن سے مسلسل تعلق رکھنے کے ساتھ آپ جائیں ایسی جگہوں پر اور پڑھائیں اور دیں ان کو دین، اپنے عمل سے بھی دیں اور اپنے اخلاق سے اور اپنی ماسٹری سے، جو بھی آپ کو اللہ نے علم دیا اس کے اندر قابلیت پیدا کر کے. تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں تک خیر پہنچتی. وہ جو سب باہر بیٹھے ہوئے نا، وہ الہدیٰ آنے والے نہیں ہیں، وہ کسی اسلامی ادارے میں نہیں پڑھیں گے. ان تک کون پہنچے گا؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ ہر گروہ میں سے لوگ آئیں، کچھ سیکھیں اور پھر کدھر جائیں؟ کہیں اور چلے جائیں؟ کہاں جائیں؟ واپس جائیں، جہاں سے آئے تھے وہیں واپس جائیں اور وہاں جا کر ان کو سکھائیں تاکہ لعلہم یحذرون، وہ بھی بچ جائیں، ان میں بھی ڈر پیدا ہو. اور اگر ہم سارا فوکس اپنی ذات پہ کر لیں گے اور پھر سب پچھلا کیا کرایا اس کو حقیر سمجھیں گے اور پھر نہ اگلی چیز میں کچھ قابلیت خاص پیدا ہوئی، نہ پچھلی میں ہوئی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ کرنے کے قابل ہی نہ ہوئے، تو کیا کیا ہم نے زندگی میں؟ کچھ بھی نہ کیا. مومن کے ایک ہاتھ میں دنیا ہوتی ہے، دوسرے میں دین ہوتا ہے، دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اس کا اللہ کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق ہوتا ہے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے اس کا دل دنیا میں نہیں معلق ہوتا، وہ کہیں اور ہوتا ہے. وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر بھی اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ کھوتا نہیں ہے، آلویز کنیکٹڈ ہوتا ہے. کچھ بھی ہو رہا، کچھ بھی، وہ کھانا کھا رہا ہو، وہ بات کر رہا ہو، وہ کچن میں کام کر رہا ہو، وہ صفائی کر رہا ہو، وہ کپڑے دھو رہا ہو، وہ استری کر رہا ہو، اس کی باتیں کس سے چل رہی ہوتی ہیں، کس کے ساتھ باتیں، کس کے ساتھ وہ راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے، دھیان کدھر لگا ہوتا ہے؟ اپنے رب کی طرف. یہ اصل ذکر، یہ اصل یاد. چاہے وہ کسی پرندے کو دیکھ رہا ہے، کہیں وہ پکنک پہ گیا ہے، وہ چاول کے دانے کو ہی دیکھ رہا ہے، ہر چیز میں غور و فکر. انہی چیزوں کو مثلاً آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مثلاً آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جتنے جانوروں کی قسمیں انہوں نے بتائی ہیں نا، جائیں کھولیں نٹ، نکالیں بط، اس کی چونچ دیکھیں، اس کے انلارج کریں، اس کے ڈفرنٹ اینگلز دیکھیں، پھر اللہ کی قدرت کو یاد کریں، غور و فکر کریں، پھر اپنے الفاظ میں اس کو ڈسکرائب کریں. پھر کسی بچے کو پاس بٹھا لیں، اسے کہا میں تمہیں ایک مزے کی چیز دکھاؤں. آپ کیا کر رہی ہیں اس وقت؟ یعنی یہ جو ایکٹیویٹی آپ کی ہوگی، آپ کیا کر رہی ہوں گی؟ غور و فکر، تفکر. آپ اللہ کی پہچان کرا رہی ہیں بچے کو. اچھا، اس کے برعکس ہم نے دین کیا سمجھا ہے؟ ادھر آؤ، بیٹھو یہاں، سورت قل ہو اللہ یاد کرو. نہیں یاد ہوئی؟ ڈانٹو، ایک لگاؤ، رٹ رٹا کے گھر چلے جاؤ. کتنا ایمان پیدا ہوا دل میں؟ بتائیے مجھے. ہم دین کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں، ہم رٹوا رہے ہیں لوگوں کو، پڑھا رہے ہیں، کوئی روح نہیں، سب حلق تک ہے، یہاں تک بس، دل میں نہیں اترا. یہ نہیں دین. لوگوں کو غور و فکر کرنا سکھائیں اور پھر قرآن میں تدبر کریں، پھر اللہ کی پہچان ہے، پھر دیکھیں اللہ سے کیسی محبت پیدا ہوتی ہے. کچھ بھی کریں، آپ ہر جگہ دین کا کام کر رہی ہیں. اگر لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہی ہیں نا، تو چاہے کچن میں کھڑی ہیں یا کسی جاب پہ کھڑی ہیں یا کہیں بھی، شرط یہ کہ آپ کا اپنا کنیکشن ہے. اگر آپ نے اپنا کنیکشن کھو دیا نا تو آگے روشنی نہیں دے سکتے. پیچھے پاور ہاؤس سے کٹ جائے نا یہ بجلی تو پھر کیا ہوتی؟ سارا کچھ لگا ہوتا ہے، روشنی نہیں ہوتی. تو اگر آپ خود کٹی ہوئی ہیں نا پھر روشنی نہیں پھیلا سکتی. آپ کچھ کہنا چاہیں روبینہ؟ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ مطلب یہ بچوں کو سکھائیں، جیسے ہم اینیملز کی بات اور یہ سارا کچھ. استاذہ آپ کا کورس جب میرے ہسبینڈ نے کیا نا تو آپ نے شکاری کتے کو ایکسپلین کیا تھا. وہ ظاہر آرمی میں بھی تو مجھے کہتے تھے مجھے لگتا ہے استاذہ جو ہے نا وہ شکار کر کے آئیں گے کہیں سے. یعنی یہ بچوں سے کیا بڑے بھی مطلب اگر آپ ان کو ذرا سا اس طریقے سے لے کر چلتے ہیں. اور دوسری بات استاذہ، آج میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کی کلاس لے رہی تھی اپنی، تو ان کو میں ایکسپلین کر رہی تھی مینٹر کیا ہوتا ہے. تو وہ ان کے خیال میں ہمارے مطابق یہ تھا کہ اسلامیات پڑھانے والے مینٹرز ہوتے ہیں. تو
استاد جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ زندگی میں کس سے انسپائر ہوئے، تو میرے سارے اسٹوڈنٹس، وہ ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا، آج میں نے ذرا حجاب بھی ہٹایا ہوا تھا کیونکہ حجاب میں لوگوں کو لگتا ہے ہم ہنستے بھی نہیں ہیں، ہم روتے بھی نہیں ہیں، تو وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میں مشکل ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس طرح ہی رہتے. تو جب میں ان سے بات کری تھی تو میں نے کہا مجھے بتائیں کس سے انسپائر ہوئے، تو 50% قریب اسٹوڈنٹ جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ٹیچر تھی جو اپنے سبجیکٹ کو قرآن سے ریلیٹ کرتی تھی، اور پھر وہ والی کریکٹرسٹک جو تھی نا وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے تھے. مطلب کہ ہماری اس ٹیچر میں کون سی چیز تھی جو ہمیں انسپائر کرتی تھی، اور اس میں بیسک ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن اور اسلام سے ریلیٹ کرتی تھی. اور وہ 4-5 بچیاں جو تھیں میں نے دیکھی، ان کے اندر استاذہ الحمدللہ حالانکہ میڈیکل میں تھیں لیکن وہ اتنا باحیا، آج کے دور میں تو باحیا بچیاں آپ کو ادھر نظر آئیں تو ایک خوشی ہوتی ہے. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ٹیچر کتنا میٹر کرتا ہے. ابھی ہماری AIS میں مجھے یاد ہے کہ جب ابرک ایڈمیشن ہوا 5th میں تو مجھے یاد ہے کہ سب سے زیادہ اس کو جو ٹیچر پسند آئی تھی وہ سعدیہ نوید باجی تھی، کیونکہ انہوں نے سائنس پڑھائی اور انہوں نے آ کر اس سائنس کو ریلیٹ کیا. اور پھر وہ ابھی تک میری بچی یہ کہتی ہے ماما اس طرح کوئی بھی نہیں ریلیٹ کر سکا. تو ریلیشن شپ بنانا ہی، کیونکہ ابھی AIS میں بھی ہمارا بیسک تھیم تو یہی ہے نا کہ بچے ہر سبجیکٹ کے اندر سے اس طریقے کے اللہ کو پالیں اور پھر جب وہ جہاں بھی جائیں اس پیشن کے ساتھ اس کام کو کریں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. مطلب یہ ساری باتیں آپ، مطلب میں آپ کو جب دیکھتی ہوں کہ آپ ہمیں سکھاتی ہیں تو مجھے لگتا ہی نہیں کہ اب مزید سیکھنے کی کوئی اور ضرورت ہے کہ میں کہیں جا کے گوگل پہ سرچ کروں اور یہ کروں. یعنی یہ کہ فکر القلوب اور دوسری آپ کی ایکسپلینیشن، یعنی استاذہ یہ چیزیں اگر ہم سیکھ جائیں جتنا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم زیادہ تر ٹیچرس ہی ہیں، کوئی بات ہے اپنے بچوں کے بھی ہیں یا اپنے شوہروں کے بھی بن جاتے ہیں کسی وقت، تو یہ ریلیشن شپ اگر ہمیں بنانا آ جائے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ بہت زیادہ گرو کریں گی. ابھی پیتھولوجی میں استاذہ مجھے قرآن کا اتنا فائدہ ہوا ہے. مطلب میں جب پیتھولوجی کی ٹریننگ کر رہی تھی تو میں کیا کرتی تھی، سارے پیتھولوجسٹ کو ٹریننگ میں ایگزامپلس پیتھولوجی کی اور آیات قرآن کی. اور اب کیا ہوا ہے، وہاں سے میں آ گئی ہوں، آرمی کے ڈاکٹر مجھے لینے آتے ہیں کہ ہمارے ہاں قرآن کلاس کریں پلیز، چاہے ہفتے میں 1 دفعہ کریں. یعنی لوگ تیار بیٹھے ہیں لینے کے لیے، لیکن ہم تیار ہو جائیں دینے کے لیے. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک سوال یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو چیز ہم یہاں لے رہے ہیں نا، اسی کا خواب اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی بناتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا، اور اسی کا خواب بہت لوگوں نے دیکھا، بہت سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ہم اسلام کو انٹیگریٹ کریں سارے علوم کے ساتھ. لیکن اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آخر اس میں کوئی ادارہ اگر شروع بھی ہوتا ہے تو کامیاب کیوں نہیں ہوتا. یہ ساری ہماری اسلامک یونیورسٹی جس تصور کے ساتھ اٹھی تھی اتنے سالوں کے بعد، پتہ نہیں وہ اللہ معاف کرے وادی تیہ میں جو بنی اسرائیل کا حال تھا، لگتا ہے جس دن سے شروع ہوتے ادھر ہی کھڑے ہیں، ابھی کہیں آگے پہنچ ہی نہیں پائے. اس کی کیا ریزن ہے اور اس کا کوئی حل ہے؟ اس کی ریزن یہ لوگ ہیں، یہ جب قرآن پڑھ لیتے ہیں تو دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب دنیا پڑھ لیتے ہیں تو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. جب دنیا پڑھ رہے تھے تو قرآن ان کے پاس نہیں تھا، پھر جب قرآن پڑھ رہے تھے تو دنیا سے تعلق نہیں تھا، اور جب آپ واپس دنیا میں جائیں گے تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ قرآن کو پکڑ کے رکھتے ہیں. اور پھر جو آج میں ان کو نصیحت کر رہی ہوں کہ چاہے ٹیوشن پڑھائیں، چاہے اپنے بچے کو پڑھائیں، ہر چیز میں اصل خالق کو ساتھ لے کے چلیں. ایسے لوگ چاہیے کہ جن کے دلوں میں قرآن اترا ہو، جن کے اندر اللہ کی محبت ہو. پھر وہ کہیں پر بھی ہوں، وہ کچھ بھی پڑھائیں، کوئی بھی سبجیکٹ پڑھائیں، وہ روح دے دیں گے اس کی. وہ خواب تبھی پورا ہو سکتا ہے جب افراد ہوں گے اس کے لیے. اور یہ افراد ہیں، انہوں نے پڑھ لیا، اب دیکھتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں. اگر یہ اس مشن کو آگے لے کے چلیں گے تو ہزاروں لاکھوں کا بھلا ہوگا، اور اگر یہ اس کو بلا دیں گے تو پھر ہاتھ میں کچھ نہیں، پھر یہ تبدیلی نہیں آ سکتی. استاذہ میں سوچ رہی ہوں کہ آج کا یہ جو لیکچر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے شاید میرے لیے بنایا ہے، اور میں فرسٹ ٹائم فکر القلوب میں شاید دوسری دفعہ بیٹھی ہوں. بچے چھوٹے بھی ہیں اور گھر پہ ہوتے ہیں اس ٹائم پہ، تو پھر میں جلدی چلی جاتی ہوں نا. تو آئی میری بیٹی نے کہا نہیں ماما لے کے ہی جانا ہے، اور آپ کا آخری فکر القلوب ہے، یہ ہماری آخری ہے نا، تو استاد کے ساتھ آپ نے لینا ہے نا. اور مجھے لگ رہا ہے استاذہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص طور پہ یہاں پہ بٹھایا، کیونکہ میں نے جب بایو ٹیکنالوجی میں MPhil کیا تو پھر میں ادھر آ گئی، اور پھر استخارہ تو میں بہت کرتی تھی. یہاں پہ آنے کے بعد استخارے کا کانسیپٹ پھر مجھے ہوا، تو پھر میں PhD میرے بالکل یعنی میرے گھر کے سامنے NARC کا گیٹ تھا، میری اتنے قریب تھی PhD، تو میں نے بہت استخارہ کیا، بہت کیا، خیر میں پھر ادھر آ گئی نا، تو میں نے کورسز کیے جو بھی تھا. ابھی بھی آپ واپس جا کے دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں. جی استاذہ، پھر میں ادھر ہی رہی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اب نا لیکن الحمدللہ سیکھا بہت ہے، الحمدللہ سیکھا ہے، لیکن اب آپ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ نے ہمیں جس کے لیے کیا تھا نا تو وہ ٹھیک ہے، تو اس علم کو ضائع نہیں کرنا. خلاصہ یہی. وہ بیٹے کی بات بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے اسے حفظ کرایا، وہ چھوٹا سا تھا نا،
تو ہمارے شاید مدارس کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ دین کو شاید عزت نہیں ہے دی جاتی، قرآن کو یہ جو بھی نا، تو اس کے دل میں عزت نہیں تھی قرآن کی. اس نے حفظ کر لیا لیکن اس کے دل میں عزت ہی نہیں تھی. تو پھر جب میں نے اسے 9th میں کالج میں داخل کرایا تو اس کے ایک انگلش ٹیچر تھا، وہ فل جو تھے نا اسلامی لباس میں، سر پہ پگڑی بھی پہنتے تھے اور انگلش کے ٹیچر تھے، تو پروفیسر تھے انگلش کے کالج کے. تو وہ باتیں بھی وہ پورا ان کو سبجیکٹ پڑھانے کے دوران میں نا ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے جوڑتے رہتے تھے نا، وہ بچہ دیکھتا تھا کہ یہ انگلش پڑھا رہے ہیں اور یہ پھر اس سے نا استاد وہ دین کے ساتھ ایسا جڑا کہ ماشاءاللہ اب بھی وہ الحمدللہ. ہمیں ایسے ٹیچرز کی ضرورت ہے. مجھے آپ کی بات سے اپنے مسئلے کا حل یہ ملا کہ ہمارا ایشو یہ ہے، جیسے اب الحمدللہ AIS میں نے دیکھا کہ آپ نے ٹرین ٹیچرز کے علاوہ اور اپنے پیشن کو جاننے والی الہدا سے تربیت یافتہ ٹیچرز کے علاوہ کسی کو نہیں رکھا. نہیں، اب دوسروں کو رکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ سارے سبجیکٹس ہے نہیں ایسے، مگر ان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن پڑھیں. اچھا، ان کے لیے مسٹ ہے. پھر وہ ٹریننگ میں ڈال تو دیں گے نا. وہی ہمارا المیہ اسلامک یونیورسٹی کا یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جس نے سبجیکٹ میں کوالیفائی کیا، چاہے اس کو باقی کچھ آتا تھا یا نہیں آتا تھا، وہ ہمارا فیکلٹی ممبر ہو گیا. تو اب ہماری چونکہ جو ہماری فیکلٹی ہے نیچرلی وہ وہی آگے پروڈیوس کر رہی ہے. اور یہی المیہ میرا خیال ہے بہت سی دینی تنظیموں کے ساتھ بھی ہوا کہ انہوں نے بہت پیشن سے اسکولز کھولے، لیکن جب ٹیچرز ہائر کیے تو وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اس مقصد میں گویا اس کی ریزن یہ سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ افراد تیار کر کے پھر آپ ادارے بنائیں. اور اگر آپ کو ایسے افراد نہیں ملتے تو ان کو خود تیار کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیونکہ جب تک وہ تیار نہیں ہوں گے تو کام ہو نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. دیکھیں نا، آپ کو اگر ایک عمارت بنانی ہے تو آپ کس کے پاس جائیں گے ڈیزائن بنوانے کے لیے؟ اور آپ کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے جس میں تجربہ اور مہارت. تو اسی طرح جب تک ایسے پڑھے لکھے افراد، ایسے ماہر لوگ نہیں ہوں گے، کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا. وَمِنْقَارُ الْهُدْهُدِ طویل مدبب، اور ہدہد کی جو چونچ ہوتی ہے لمبی بھی ہوتی ہے اور شارپ بھی ہوتی ہے، مدبب. اعد باتقان للبحث عن الحشرات، یعنی بہت مضبوطی کے ساتھ بنائی گئی ہے حشرات کو ڈھونڈنے کے لیے. والدیدان، اور کیڑے مکوڑے. التی غالباً ما تکون تحت سطح الارض، وہ کیڑے مکوڑے جو زمین کی سطح کے نیچے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے ہدہد کو اپنے لان میں گھاس کے اندر سے کیڑے کھاتے دیکھا؟ خوبصورت سین ہوتا ہے نا. آ جاتی ہے سویرے سویرے اڑ کے، اور اتنے لمبے لمبے ان کے چونچ، اور وہ اس میں سے صفائی کر رہی ہوتی، کیڑے اٹھا رہی. تو وہ زمین کو بھی کھود کے نیچے سے نکال رہی ہوتی، سطح سے نہیں اٹھاتی. وہ ان کا رزق اللہ نے سطح زمین کے نیچے رکھا ہے، اس لیئر کے نیچے، وہاں تک وہ چونچ پہنچتی. وَإِنَّهُ لَيُمَكِّنُ لِلْإِنسَانِ أَن يَعْرِفَ غِذَاءَ أَيِّ طَيْرٍ مِّنَ النَّظْرَةِ الْعَابِرَةِ لِفَمِهِ وَمِنْقَارِهِ، اور یہی چیز انسان کے لیے ممکن بناتی ہے کہ وہ کسی بھی پرندے کی غذا کو جان سکے ایک سرسری نظر کے ساتھ بھی، اس کے منہ اور اس کی چونچ وغیرہ کو دیکھ کر کہ یہ کیا کھاتا ہوگا. اما باقی الجہاز الہضمی، جہاں تک باقی ڈائجسٹو سسٹم کا تعلق ہے، للطیر، پرندے کے لیے، وہ غریب عجیب، تو بڑا ہی عجیب و غریب ہے. یہ پہلے غریب لاتے ہیں، ہم بعد میں غریب لاتے ہیں. فلما لم يعط اسنانا، جبکہ وہ دانت نہیں دیے گئے، فقد خلق اللہ له حوصلة وقانصة تهضم الطعام، اللہ نے اس کے لیے ایک ایسا میدا بنایا ہے، حوصلہ یعنی میدا، وقانصہ، اور اس طرح وہ توڑنے پھوڑنے والا. قانصہ بھی میدے کا وہ حصہ ہوتا ہے جو مضبوط عضلات پر مبنی ہوتا ہے، مسلز پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ غذا کے ہضم کرنے میں بڑا مدد دیتا ہے. جو تہضم الطعام. وَيَلْتَقِطُ الطَّيْرُ مَوَادٌ صَلْبَةٌ وَحِصَاءٌ لِتُسَاعِدَ الْقَانِصَ عَلَى هَضْمِ الطَّعَامِ، اور چن لیتے ہیں پرندے سخت قسم کی چیزیں اور کنکریاں وغیرہ تاکہ وہ قانصہ جو ہے مدد دے ان کو کھانا ہضم کرنے پر. آپ دیکھیے کہ دانا جو ہوتا ہے ہم اس کو پیس کے آٹا بناتے ہیں، لیکن باقی پرندے کیسے کھا لیتے ہیں؟ اس کو سیدھا سیدھا کھا لیتے ہیں. وہ کیسے ہضم کر لیتے ہیں؟ آپ ذرا کھائیں کچے دانے، اس طرح چنے کھائیں یا گندم کھائیں، پھر دیکھیں ہوتا ہے کیا. لیکن وہ آرام سے کھا لیتے ہیں اور ہضم بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معدے کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے. فسبحان رب العالمین الذی خلق العوالم من الحیوانات التي لا يحصیها
ولا يعلمها ولا يرزقها الا هو. تو پاک ہے رب العالمین جس نے سارے جہان بنائے حیوانات میں سے جن کا کوئی شمار نہیں کر سکتا اور نہ ان کو کوئی جانتا اور نہ ان کو کوئی رزق دیتا ہے مگر اللہ ہی. عالم البہائم والانعام مویشی جانوروں کا جہان، عالم السباع درندوں کا جہان، عالم الطیور پرندوں کا جہان، عالم الذر چیونٹیوں کا جہان، عالم النحل شہد کی مکھیوں کا، عالم النمل پھر چیونٹیوں کا، عالم الجراد جراد کیا ہوتا ہے ٹڈیوں کا، عالم الحشرات پتنگوں وغیرہ کا، حشرات الارض، عالم الخیل گھوڑوں کا، عالم الابل اونٹوں کا، عالم البقر گایوں کا، عالم الغنم بھیڑوں کا، عالم الدجاج مرغیوں کا، عالم الحمام کبوتروں کا، عالم الاسماک مچھلیوں کا. اب گنتے جائیں ابھی تو بے شمار لمبی لسٹ. وغیرہ من العوالم التي لا يحصيها الا اللہ، اس کے علاوہ بھی جو جہان ہے جن کا احاطہ یہ شمار نہیں کر سکتا مگر اللہ ہی. فتبارک اللہ احسن الخالقین الذي خلق جميع هذه الخلائق. پاک ہے اللہ رب العالمین احسن الخالقین جس نے یہ ساری مخلوق بنائی. ودبر امرها اور اس کے معاملے کی تدبیر کی. وقسم ارزاقها اور اس کے رزق کو تقسیم کیا. وقدر آجالها اور اس کی موت کو مقدر کیا. ذالکم اللہ ربکم. یہ جو قدر ارزاقها ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن موت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر طرح کا جو جانور ہے نا اس کا ایک لائف سپین ہے، اس کے بعد وہ چاہے کتنے بھی صحت مند ہو وہ جیتے نہیں ہیں. شازیہ آئی ہوئی تھی تو بتانے لگی کہ میں کلاس 1 میں تھی تو میں نے ایک بلی پالی، اور کہتی کہ کلاس 10 میں تھی تو ایک دن اسکول سے آئی تو بلی نظر نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کہا بلی کہاں گئی؟ تو کہتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اوپر جب ہم واٹر ٹینک کے پاس گئے تو اس کے نیچے وہ جگہ ہوتی ہے نا خالی سی، یہ تو وہاں مری پڑی تھی. کہتی کوئی بیمار نہیں تھی، سب کام اس نے اس سے پہلے صبح تک روٹین میں کیے تھے، بس اس کی زندگی ختم ہو گئی تھی. وہ وہاں پہنچی اور جا کر جان دے دی. شاید ان کی لائف سپین 10 سال یا اس طرح کے اراؤنڈ ہوتا ہے. تو جانور بعض اوقات بڑے صحت مند ہوتے ہیں اور اچانک مر جاتے ہیں. کیوں مر جاتے ہیں؟ حد رکھی ہوئی اللہ نے جینے کی بھی. تو یہ جو بات ہے نا قدر آجالہا، ان کی موت کا وقت بھی مقرر کیا اللہ نے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق. فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر تبارک و تعالی خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق. خلق جمیع هذه الحیوانات، اسی نے یہ سارے حیوان والطیور اور پرندے والحشرات اور کیڑے مکوڑے بنائے. مما ان، کس سے؟ پانی سے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا. فمنہم من یمشی علی بطنہ، فحش قسم کی بے مقصد فضول چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، گھنٹوں دیکھتے، کبھی ٹی وی کے آگے، کبھی نیٹ پہ، کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ پورنوگرافی کا جو ریٹ ہے وہ پاکستان میں کئی ممالک سے زیادہ ہائی ہے. کہ یہاں کی جو یوتھ ہے یا مرد ہیں یا عورتیں ہیں جو بھی، وہ ننگے جسموں کی تصویریں دیکھتے رہتے ہیں اور گندی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. ایک نگاہ کا بھی یعلم خائنۃ العین، ایک نگاہ کا بھی حساب ہے کہاں یہ کہ انسان گھنٹوں ایسی چیزیں دیکھی. اگر صرف اس ذوق کو بدل دیا جائے اور اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرنے کا شوق پیدا ہو جائے تو اتنا کچھ ہے دیکھنے کو کہ آپ کی زندگی بیت جائے اور وہ چیزیں ختم نہ ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار ہی نہیں کر سکتا انسان، احاطہ ہی نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ آپ سے یہ سوال کریں گے، یہ کرتے رہتے ہوں گے کہ ہم اپنے بچوں کو ان گیجٹس سے کس طرح ہٹائیں. اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل بیکار قسم کے کارٹونز جس میں بہت سی عقیدے کی خرابی کی باتیں بھی. اور کل ایک بچہ مجھے بتا رہا ہو، میں نے کہا کیا بنو گے؟ سپر مین بنوں گا. میں نے کہا وہ کون ہوتا ہے؟ وہ جو کارٹون میں ہوتا ہے. میں نے کہا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ اور یہ کرتا ہے. اس قدر فیسینیٹڈ، کیا کرتا ہے؟ وہ پتہ نہیں کس چیز کو، اتنی بڑی چیز کو مشین کے ساتھ چھوٹا کر دیتا ہے. میں نے کہا اچھا. اب آپ دیکھیں کہ وہ کوالٹیز جو قوت کی، طاقت کی، قدرت کی، تبدیلی کی، کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ بچوں نے کس میں ڈھونڈ لی ہیں؟ سپر مین میں.
اس میں ڈھونڈ لی. اب کیا ان کے لیے وہ ہیرو ہے. جب انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ کرنا ہے تو وہ کس سے انسپائر ہوں گے؟ انسپریشن کہاں سے؟ اسی سے لے کے. اور انہوں نے کیا بننا ہے آگے جا کے وہی بننا ہے. اس میں نے تو کبھی ایکٹیولی دیکھی نہیں ایسی کوئی چیز، اس لیے میں کوئی مثال آپ کو نہ دے کے سمجھا سکوں گی، لیکن جو لوگ دیکھتے ہیں اس میں سے آپ دیکھیے وہ کتنے فیصد حقیقت اور کتنے فیصد جھوٹ پر مبنی ہے. اور اس سے ہمارے بچے جو ہیں وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ حقیقت کسی نے دکھائی نہیں، بتائی نہیں، توجہ دلائی نہیں. اور یہ فساد اور یہ بگاڑ ہمارے اوپر اس کا وبال کچھ زیادہ ہی آ گیا. جب میں کینیڈا میں ہوتی تھی تو وہاں پر جیسے اسکول میں بچوں کو جو ہوم ورک اسائنمنٹس اور ٹیچر ساتھ لے جا کے جو کچھ دیتے تھے وہ کیا تھا کہ آپ جائیں اپنے لان میں دیکھیں کہ کتنی قسم کے کیڑے ہیں، ان کو نکالیں، ان کا جائزہ لکھیں، ان کی چال کے بارے میں لکھیں، ان کا رنگ لکھیں، ان کی سائز لکھیں، ان کے پاؤں گن کے لکھیں. اور وہ کیا گئی اس طرح کی چیزیں کیڑے مکوڑے وہاں سے ڈھونڈ رہے ہوتے تھے. دوسرے دن کا کیا کام ہے جو پتے اکٹھے کریں اور ان کے رنگ شکل اور چیزیں ڈسکرائب کریں. کسی دن کچھ کسی دن کچھ. جب میرا بیٹا بھی اسکول میں تھا ان کو لے گئے ایک ہفتے کے لیے ایک ٹرپ پر، اور وہاں ان کو کیچڑ میں اتارا، پونڈز میں اتارا، اور اس میں سے ہاتھ مروائے اور اس میں سے چیزیں نکلوائیں اور ان کے اوپر لکھوایا اور راتوں کو سٹارز دکھائے. اور یعنی ساری تعلیم ایکٹیویٹی بیسڈ. کتابیں بھی پڑھتے ہیں لیکن ہر ایک کے بعد ریسرچ کرنی ہے. جا کے فیلڈ میں اترو یا نیٹ پہ دیکھو، خود دیکھو، ڈھونڈو، غور کر کے لاؤ اور پروجیکٹ پیش کرو، چاہے گروپس کی شکل میں یا انڈیویجولز ہیں. ہمارے ہاں تعلیم کیا؟ بس صرف رٹ لو رٹ لو رٹ لو، نہ خود اپنی آنکھیں کھول کے دیکھو، نہ ایکچوئل نہ ورچوئل، کہیں بھی نہیں. ہمارے سامنے اتنی چیزیں، پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں. آپ ذرا یہاں صرف الہدا کے اندر ہی گھوم کے مجھے بتائیں کہ آپ کو سارے پودوں درختوں کے نام آتے؟ نام بھی نہیں آتے ہوں گے. ان کے پھل کب آتے ہیں، ان کو سبزی کب لگتی ہے، ان کی خوشبو کیسی ہے، ان کا رنگ کیسا ہے، ان کے پتے کیسے ہیں، یہ زمین پہ پھیلنے والے ہیں یا دیوار پہ چڑھنے والے ہیں یا ایک موسمی ہیں یا کب لگتے ہیں کب نہیں. سارے گھروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور پرواہ نہیں. تو اگر آپ صرف اس کام میں لگ جائیں نا، کائنات میں غور و فکر کے کام میں، اور اپنے بچوں کو بھی لگا دیں اور ان کا شوق اور انٹرسٹ ڈیولپ کر دیں ایک دفعہ، تو انہیں ان مصنوعی جھوٹی چیزوں میں کوئی شوق انٹرسٹ بھی نہیں ہوگا، وہ دل بھی نہیں لگے گا ان کا. آپ کا لگتا ہے ان میں؟ آپ کا لگتا ہے؟ کیوں نہیں لگتا؟ جی جھوٹ ہے، سب غلط ہے. یعنی اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. فطرت قبول نہیں کرتی نا. بچے تو فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں لیکن ہم نے ان کو صحیح غذا ہی نہیں دی. ڈبوں کا دودھ دیا ہے تو پھر وہ کیا بنیں گے؟ جی کھانا کھلاتے، گیجٹس دیتے تھے اور جو بس دیکھتے رہو، جو دیکھتے ہو مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، پھر دیکھ کیا رہے. آئندہ دور اور بھی زیادہ چیلنج والا ہے. آپ اپنے بچوں کو بچا نہیں سکتے جب تک آپ خود محنت نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، ریسرچ نہیں کریں گے، ایسی چیزیں نہیں نکالیں گے، ان کو نہیں دکھائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کانسیپٹ نہیں دیں گے، تو آندھیاں اتنی ہیں باہر کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اب آپ نے قرآن پڑھ لیا نا، بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے آپ پر کہ اللہ کی قدرت دکھانی ہے، اللہ کی کائنات کی چیزوں میں سے نکال بھری پڑی ہے دنیا، شروع تو کرے، فرصت ہی نہیں ملے گی. کون کرے گا یہ کام؟ اتنا صبر، یہ ساری چیز صبر مانگتی ہیں. گرمی سردی برداشت کرنی پڑتی، مٹی میں ہاتھ ڈالنے پڑتے، کیچڑ میں لت پت ہونا پڑتا ہے، پانی میں اترنا پڑتا ہے. تو پڑھائی ختم، فارمل کورس ختم، لیکن علم کا سفر نہیں ختم. نہ قرآن کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا سفر ختم اور نہ ہی باقی علم ختم. جائیے آگے جا کر اور پڑھیے، سیکھیے، اور ساتھ فقہ القلوب پڑھتے رہیے. قرآن کی تلاوت تو ہوگی ہی، لیکن آئی ڈونٹ نو آپ سب کے پاس تو کتاب بھی نہیں ہوگی، لیکن شروع سے شروع کر لیں. ایک صفحہ بھی روز پڑھ لیں، یا ہفتے میں ایک صفحہ پڑھ لیں، 2 صفحے پڑھ لیں. عربی بھی امپروو ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ غور و فکر کرنا آئے گا انشاءاللہ. اور جو چیزیں پڑھیں نا، جو لفظ دیکھیں، ڈکشنری میں دیکھیں، مختلف طریقوں سے دیکھیں، پھر اس کے بعد آگے جا کے سرچ میں ڈالیں اس کو، یہ ہے کیا بلا، کیا چیز ہے یہ. اتنا کچھ پڑھا ہے، اتنا کچھ پڑھا ہے کہ آپ
حیران ہو جائیں گے، لکھا ہوا. اور میں سوچتی ہوں ان لوگوں نے اپنے ریسورسز فری شیئر کیے ہوئے ہیں، ہر چیز، یعنی کوئی انتہائی نہیں. گوگل کر لیتے ہیں، ہر چیز گوگل کر لیتے ہیں. یہ جو آج بات پڑھی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی نئی اور اتنی اچھے انداز میں بیان کی گئی کہ میں ابھی تک وہ سارے جانور اور ساری وہ چیزیں میں گھومی ہوئی ہوں کہ اچھا یہ جو یہ کر رہا ہوتا تو اچھا یہ تو سوچا ہی نہیں کبھی کی ہے. اور خاص طور پہ یہ غور کیا اس بات پہ کہ جو جس کی جو ڈائٹ ہے اس کی ہیبٹس اس کے ساتھ ہیں. جتنے بھی گھاس کھانے والے جانور ہیں وہ بڑے معصوم سے ہوتے ہیں، بے ضرر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی جو آپ نے بات سبزی کی اچھا جتنے اب انسانوں میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جو گوشت کھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر کیونکہ بلڈ پریشرز جو ہوتے ہیں وہ حیوانی مادہ زیادہ ہو جاتا ہے. ہاں وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں نا جب بھی آپ کو کوئی ایسی بیماری ہو تو آپ گوشت کم کر دیں اور اس کو ویسے لے آئیں کیونکہ وہ نیچے آتا ہے. تو ان کے جتنے بھی گھاس کھانے والے ہیں سب میں معصومیت سی اور بڑے ویسے مانوس سے ہوتے ہیں جانور بھی. اور جتنے یہ ایسے درندہ نما اور اس ٹائپ کے ایسے ہیں وہ اتنے ہی انسانوں سے اور لوگوں سے باقی اپنے ساتھیوں سے بھی دور ہیں. مطلب شیر کے ساتھ کتنے لوگوں کی دوستی ہوگی، یا جتنے جنگل میں رہ بھی رہے ہیں ان کے ساتھ بھی. تو یہ سب چیزوں کی سائنس کو سمجھنا، اور پھر یہ کہ جس کی بائٹ کا اپنا سوچ رہے تھے کہ ان کا تو بتا دیا کہ وہ جن کی نوکدار ہوتی ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ پک کرتے ہیں نا. جو یہ بات ہے کہ اور کتنا باریکی سے پک کرنا ہوتا ہے. وہ ایک ذرہ جو چڑیا کو دیکھے نا کبھی وہ کیسے کھا رہی ہوتی ہے، آپ سوچتے ہیں ہے کیا جس کو کھا رہی ہے، اور وہ لگی ہوتی ہے اس کے کھانے میں کیونکہ اس کی پکنگ بڑی باریک سے آ رہی ہوتی ہے. اب ان کے معدے اس لحاظ سے بنائے گئے کہ کسی کا گھاس، کسی کا گوشت، کسی کا. انسان کا کیا ہے؟ انسان جو کہ ہضم کیا کرتا ہے، گوشت بھی ہضم کر رہا ہے اور سبزی بھی ہضم کرتا ہے اور اناج بھی ہضم کر رہا ہے، اور اس کو پھر اس پروسیس پہ لے کر آ رہا ہے، اس کو سب کو جمع کیا. ابھی جو بات آپ نے کہی کہ اگر ہم اپنی فیلڈ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ایک تو اس کی ڈسکوری کتنی ضروری ہے. سب سے پہلی بڑی جہالت تو یہ ہوتی ہے ہمیں ساری عمر یہی نہیں پتا چلتا کہ ہمارا فیلڈ کیا ہے ہماری اور جانا کہاں ہے ہمیں اس میں. پھر اس کے بعد ہمیں یہ ہو جاتا ہے کہ اچھا نہیں ہم دین کر لیں. کیوں؟ وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم ایزی گوئنگ ہو چکے ہوتے ہیں، اس 30 پاروں تک آ چکے ہیں، اب ہمیں ایزی لگتا ہے، ہم سوچتے ہیں اس ایزی پہ آگے چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن ہم اگر 30 پاروں تک رہیں اور اسی تفسیر پہ رہیں اگلے 5 سال، ہم سروائیو نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں خود گرو کرنے کی ضرورت پیش آنا شروع ہوتی ہے اپنی. جیسے ابھی تدبری کی بات ہو رہی ہے، اب اگر میں نے کل ہی یہ والعصر اور یہ جو ساری بات ہوئی ہے، مجھے لگ رہا تھا کہ میں جب مجھے یاد کرنا پڑا تھا کہ آج سے 16 سال پہلے جب پڑھا تھا تو یہ بات تو اس طرح ہوئی ہی نہیں تھی، یہ تو بات ہی اس طرح کسی اور طرح ہو گئی. اور اب اتنے سالوں میں کتنی یعنی بالکل نئی بات پتہ چل رہی ہے کہنے کو والعصر، اور نہ اس طرح کبھی سوچا، نہ تکاثر کو کبھی ایسے سوچا، نہ تقابل، نہ تفاخر. یہ تو سب باتیں اتنی اور کتنی دفعہ پڑھا اس کو. تو یہ جو ہم وقت کے ساتھ گرو کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری اپنی اندر اتنی کیپیسٹی بڑھ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم علوم کو سیکھیں اور کریں اب جس کا جو علم ہے جہاں اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی کہ وقل ربی زدنی علما. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے استقامت، کنسسٹنسی اور ایسی ہیبٹس کا ڈیولپ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر حالات اثر انداز نہ ہوں. آپ کہیں پر بھی ہوں اپنا کام جاری رکھیں، چاہے سسرال میں ہیں، چاہے میکے میں ہیں، چاہے جاب پہ ہیں، چاہے گھر میں، کہیں پر بھی ہیں کام جاری رکھیں. ہمارا کیا ہوتا ہے بس کوئی دھکا دے، پکڑ کے باندھ دے تو ہم کام کر لیتے ہیں، چھوڑ دے تو ہم اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی انسان کی. ان کے وجہت نظر سے ایک چھوٹا سا اختلاف یہ کرنا تھا، جیسے نے کہا کہ جو لوگ سبزی کھاتے ہیں وہ بڑے سافٹ اور مائلڈ ہوتے ہیں، جو انسانوں میں بھی کہا اس کا اثر نا. تو استاذہ ہمارے پڑوس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سبزی کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، مگر وہ حیوان مفترس سے زیادہ، وہ آپ کو پتا نا ہمارے پڑوسی ملک میں. تو یہ ان کا فلسفہ سارا ٹھیک نہیں ہے. جو ہاتھی ہے، ہاتھی بھی سبزی کھاتا ہے لیکن اتنا قریب تو ذرا جا کے دیکھیں اس نہیں. لیکن معصومیت تو ہے اس میں، ہاتھی میں معصومیت ہے. معصومیت کی بات ہو رہی ہے، مزاج کی بات نہیں ہو رہی. یہ کہا جا رہا ہے چلیے کوئی بات نہیں، خیر دوبارہ دیکھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.